بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدا بہار ٹی وی پر پروگرام لائف لائن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد خان جدون. ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا کردار ہمارے معاشرے کے اندر. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج جو ہمارے پاس اسپیشل گیسٹ موجود ہیں وہ شوکت اقبال خان صاحب ہیں، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اورسٹ پبلک ہائی اسکول اینڈ کالج کے اور جنرل سیکرٹری ہیں پیما کے. شوکت خان صاحب، آپ کو ہم اپنے سدا بہار ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی جناب شاہد خان صاحب. آپ کے ٹی وی چینلز کا بہت مشکور ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو بھی اہمیت دی ہے باقی پروگرام کے ساتھ ساتھ، اور یہ برننگ ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سدا بہار ٹی وی کی بہت بڑی کاوش ہوگی کہ ہمارے میسج تک تعلیم کے حوالے سے آگاہی پہنچائیں. جی شوکت بھائی، میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے ہیلتھ دینا، تعلیم دینا، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ اسکولوں کے ساتھ ساتھ، گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ادارے بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اور ان کا کیا رول ہے؟ پاکستان بننے کے بعد ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہوا کرتے تھے، چاہے وہ گورنمنٹ کے تھے یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کچھ ادارے کام کر رہے تھے، اس میں ایک چیز تھی کہ جو بھی بچہ چاہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا، سرکاری ادارے میں پڑھتا تھا، وہ کچھ فی پے کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے پیرنٹس، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر بڑے کنسرن تھے. لیکن بدقسمتی سے جب نیشنلائز کر دیا گیا اور تمام ادارے قومیہ لیے گئے اور یہ جو تعلیم تھی اس کو ایک فیڈرل چیپٹر بنا دیا گیا، اگرچہ یہ فیڈرل چیپٹر ہے لیکن اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کا زوال شروع ہوا. اور کرتے کرتے جب زیادہ دور شروع ہوا تو اس میں اس وقت تک کافی گراوٹ آ چکی تھی. پھر دوبارہ گورنمنٹ نے دوبارہ سوچا کہ یہ نیشنلائزیشن جو تھی یہ بہت بڑی غلطی تھی تعلیمی سطح پر، اداروں کو قومیانے میں جو معیار تعلیم نیچے گیا اس کے اگینسٹ ایک نئی پالیسی بنائی گئی کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو انکریج کیا گیا. اور اس زمانہ میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پرائیویٹ اسکول کھولتا تھا اس کو اسکول گورنمنٹ کی سطح پہ کافی مراحت دی جاتی تھیں، اس میں ٹیکس بھی چھوٹ تھی، اس کے علاوہ ہیلپ بھی موجود تھی گورنمنٹ کی سطح پر. اور پھر آہستہ آہستہ ایک ریوائول شروع ہوا اور کرتے کرتے اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نشاط ثانیہ کا ایک دور شروع ہوا تعلیمی میدان میں. جتنے بھی ایجوکیشنسٹ تھے، جو ٹیچر تھے، وہ اسکول کھولا کرتے تھے اور اس میں اپنا کنٹریبیوشن بھی دیتے تھے. اس میں ایک بہت زبردست بات یہ ہوئی کہ گورنمنٹ کے پیرالل ایک پرائیویٹ سیکٹر، اب اگر دیکھا جائے تو تقریباً 45% پرائیویٹ ایجوکیشن ہے. اور جتنی بھی لیڈرشپ اس وقت اگر پرووائڈ کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا ہی رول ہے. کسی بھی ادارے میں دیکھیں، کسی بھی محکمے میں دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ جو موجود لوگ، جو لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی پرائیویٹ ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں. تو بہرحال گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ویسے تو گورنمنٹ کا چیپٹر ہے، تعلیم دینا گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن یہ خوش قسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ یہاں پہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی صورت میں ہر بچے کی دہلیز تک یہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. اور جب بات کی جاتی ہے اسٹریٹ چلڈرن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ان اسٹریٹ چلڈرن کو، اس کی تعداد کو بہت کم کر دیا گیا. اگر آج بھی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جی ہمارے اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں وہ ان کی تعداد کو کم سے کم رکھا جائے، تو اس حوالے سے انہیں چاہیے کہ وہ ان کی ہیلپ کریں اور ان کی سر پہ ہاتھ رکھیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اسٹریٹ چلڈرن کا مسئلہ ہمارے ملک میں حل ہو جائے گا. اور بھی کنٹریبیوشن ہے جیسے امپلائمنٹ کے حوالے سے اسٹاف کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، اس بارے میں کچھ؟ اصل میں جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں یہ نان گورنمنٹ سمجھ لیں کہ یہ NGOs ہیں، آرگنائزیشن ہیں جو گورنمنٹ کے پیرل کام کر رہے ہیں. یہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے.
نہ صرف یہ ایجوکیشن دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر روزگار مہیا کر رہے ہیں، اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کو دیکھیں تو وہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. صرف کے بی کے اندر تقریباً 8,900 اسکول رجسٹرڈ ہے پیسرا کے پاس. تو اگر ایک ادارے میں ایٹ لیسٹ اگر ایوریج لگا لیں تو 50 لوگ امپلائی لگا لیں تو اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ ملینز میں جاتی ہیں جابس جو ہیں. پھر اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو بچہ ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں 45% بچہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ گورنمنٹ کو اربوں روپے کا فنڈ جنریٹ کر کے دیتی ہے. نہ صرف انکم ٹیکس دیتی ہے، اولڈ ایج بینیفٹ ٹیکس یہ دے رہی ہے. اس کے علاوہ پیسرا کے ہاں جو اینول ہمارے اوپر فی کیپیٹیشن چارجز لگائے ہوتے ہیں جس میں ہماری فیس آتی انسپیکشن فی آ گئی، رجسٹریشن رینیول فی آ گئی اس مد میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بورڈ اس وقت کھڑے ہیں جو اپنے پاؤں پہ اور گورنمنٹ کو وہ کروڑوں روپے کا فنڈ وہ بھی جنریٹ کر کے دے رہے ہیں، وہ بھی پرائیویٹ اداروں کی وجہ سے ہے. تو لہٰذا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا تو اس طرف دیکھا ہی نہیں گیا ان کے رول کو، یا پھر کچھ میرے خیال میں بیرونی سازش اس میں ملوث ہے، کوئی بیرونی ہاتھ ہیں جو اتنے اچھے کام کو جو پیغمبری پیشہ ہے اور جو نہ صرف بچوں کو سنبھال رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے پیمانے پہ جابس مہیا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ٹیکس جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. اس کو مافیا کا نام دیا گیا اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. اور اس کو میرے خیال میں ہمیں مل جل کر اور گورنمنٹ کو اس صورت میں اس سیکٹر کو بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا کہ یہ کون سے عناصر ہے جو اس کو مافیا کا نام دیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ شاید ہمیں بھی ٹھیک نہ ہو، اس کے بھی کچھ مسائل ہوں، لیکن یہ کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کسی ایک کے نام پہ اب ہزاروں لوگوں کو متاثر نہیں کرنا چاہیے. جی شوکت بھائی، ابھی آپ نے PSRA نام لیا، پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی، تو یہ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ کیا ہے، کب سے اس کا وجود میں آیا، اس کا رول کیا ہے، کیا یہ بینیفٹس جو اس کے لا میں ہے وہ اسکولس کو بینیفٹس دے رہی ہے نہیں دے رہی، کچھ اس کے بارے میں PSRA کے بارے میں آپ کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہمیں ڈیل کیا کرتا تھا. ڈائریکٹر ایجوکیشن ہوا کرتا تھا پشاور میں. جب یہ صوبائی معاملہ بن گیا، ایجوکیشن کو صوبائی تحویل میں دے دیا گیا، تو پھر ہمارے پشاور کے جو ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ اسکول کو کنٹرول کرتے تھے، اور DO جو ہوتا تھا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وہ اس کا ہیڈ ہوتا تھا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر. لیکن گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ جی ایک ادارہ بنایا جائے جو اس کو ریگولیٹ کرے، تو انہوں نے ایک صوبائی سطح پر ایک بڑا ادارہ جس کو پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی کہا جاتا ہے وہ وجود میں آیا. اور اس کے پس پردہ مقاصد شاید یہی ہوں گے کہ اسکولوں کو ریگولیٹ کیا جائے، لیکن جو اس کی لا بنایا گیا تو شاید وہ کسی بیوروکریٹ نے تیار کیے، اس میں ایجوکیشن شامل نہیں تھے، جس میں بہت سارے قوانین ایسے بنا دیے کہ فار ایگزامپل اس میں ایک قانون یہ بنا ہوا تھا کہ اگر ادارے کے اندر کوئی وہیکل آتی ہے اور وہ بچے کو لے کے جاتی ہے، سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی سزا اسکول کے پرنسپل ہو. اس کے علاوہ ٹیچرز کو بیہائنڈ دا بار بھیجا جا سکتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے قوانین اس میں بنائے گئے جو بعد میں امینڈ بھی کیے گئے، 37 امینڈمنٹ کی گئی ہیں اس کے اندر. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے اس کو مزید امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ اس کو ایپلیکیبل ہو، جس میں اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر کے ان کو سنا جائے، اس کے بعد جو قانون بنتا ہے وہ ایپلیکیبل ہوتا ہے اور معاشرہ اس کی جو ثمرات ہیں وہ پیرنٹس کو بھی پہنچیں گے، بچے کو بھی پہنچیں گے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو بھی پہنچیں گے. تو یہ جو اس میں اب لا کو اگر صحیح طرح اسٹڈی کیا جائے تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو گورنمنٹ کو کرنی ہے. فار ایگزامپل انہوں نے ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرنا ہے، ان کو فنڈز پرووائڈ کرنے ہیں. بلڈنگ اگر فار ایگزامپل کسی ادارے کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے اس نے دو دو کرنی ہے، اس کو فنڈ مہیا کرنے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سیکٹر جو ہے جو ابھی اربوں روپے کما کے دے رہا ہے اس کو مزید فلرش کرے. ملائیشیا کو اگر لے لیا جائے تو آپ انگلینڈ کو دیکھیں، ملائیشیا کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ ایجوکیشن اکانومی کا دور شروع ہو گیا ہے.
اور اگر ہمارا ملک بھی یہ اس سیکٹر کو دیکھے اور ایجوکیشن اکانومی پہ کام کرے تو یہ چاول ایکسپورٹ کرنے اور گندم امپورٹ کرنے بھول جائیں گے. یہ اتنی بڑی جنریٹ کر کے دے گی کیونکہ بچے کو اسکل سکھائی جاتی ہے. اگر آج کی چائنا کو دیکھا جائے تو چائنا کے اندر یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ فنڈ دیتی ہیں گورنمنٹ کو, گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی, کیونکہ وہاں پہ بچہ اسکل سیکھتا ہے, اسکل سیکھنے کے بعد وہ ایک آئیڈیا ڈیولپ کرتا ہے, وہ آئیڈیا سیل کرتا ہے انڈسٹری کو, اور وہ انڈسٹری اس کے بعد اس سے پروفٹ جو جنریٹ کرتی ہے اس میں کچھ حصہ وہ اپنی یونیورسٹیز کو دیتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ اس کے اوپر دست شفقت رکھے اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کر کے کچھ ایسا لائے عمل تیار کیا جائے کہ ہماری جو یہ ایجوکیشن ہے یہ ایجوکیشن اکانومی میں کنورٹ ہو جائے, اور یہاں باہر سے لوگ کسی زمانہ میں پاکستان میں آ کے پڑھا کرتے تھے, عرب کنٹریز کے آتے تھے, چائنا سے لوگ آتے تھے آ کے یہاں پہ اسٹڈی کرتے تھے, تو وہ اس وقت ایجوکیشن اکانومی تھی, لیکن آج وقت کے ساتھ ساتھ یہ اکانومی ختم ہوتے چلی جا رہی ہے. اچھا, اسٹوڈنٹ کے والے سے میرے مائنڈ میں کوشچن آیا, کیونکہ گریڈ 8 تک تو انٹرنل جو ایگزام ہے وہ اسکول کے اندر ہوتے ہیں, جب 9th کے میں بچہ بورڈ کے ایگزام دینے جاتا ہے تو بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتا ہے, تو کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے گائیڈ لائن دینا چاہیں, کچھ ٹیچرس کے لیے گائیڈ لائن دینا چاہیں, کچھ پیرنٹس کے لیے اس ٹاپک کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں. اصل میں اس سارے جو بربادی ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہماری اویئرنیس کا نہ ہونا ہے. ہمارا ایگزامینیشن سسٹم اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ جس میں بچے کو پیرنٹس بھی, ٹیچرز بھی اور سوسائٹی بھی اسٹریس کا ماحول پیدا کر لیتی ہے. سب سے جو بری بات ہے جو ہمارے معاشرے میں پیرنٹس میں بھی اور ٹیچرز میں بھی شاید ہے کسی حد تک, کہ ہم بچے کو ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کے کزن نے, آپ کے چاچا کے بیٹے, پھوپھی کے بیٹے نے اتنے 900 نمبر لے لیے ہیں, اب تم نے بھی 900 نمبر لینے ہیں. تو وہ ایک اس کے لیے ایک معیار سیٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ ہر بچے کی اپنی استعداد ہوتی ہے اور اس کی اپنی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر جب بچہ جو ہی 8ویں پاس کرتا ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس اس کو کہتے ہیں اچھا تمہارے لیے ہم نے گول سیٹ کر دیا ہے. پھر ٹیچر ایک سیٹ کرتا ہے جی کہ ہاں یو ول ہیو ٹو فیس دا بورڈ ایگزامینیشن, اور پھر بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس اسٹریس میں چلا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایگزام کے دنوں میں ہمارے اپنے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ ایگزام کے دن جو آتے تھے تو بچہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا تھا, اور لاجیکل قسم کے ٹائمنگز ہوتی تھی ہماری ٹائم ٹیبلز کی, ساری رات پڑھتے تھے بچے. ہم خود بیٹھ سے تالا لگوا دیتے تھے جب ماسٹر میں تھے, تو ہم اندر بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو یہ ہمارے یہاں ایگزامینیشن سسٹم کی خرابی ہے. اس میں پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ پیرنٹس ٹارگٹ سیٹ نہ کرے بچے کے لیے. ہر اپنے بچے کو کسی دوسرے بچے کی استطاعت کے ساتھ ناپنا جو ہے یہ بچے کے ساتھ سب سے بڑی جاتی ہے. بالکل, کہ اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ اس ضمن میں ہمیں کچھ سیمینار کنڈکٹ کرنے چاہیے. جن پیرنٹس کے بچے ہیں سب سے پہلے ان کو بلایا جائے اور ان کو پہلے ٹیچ کیا جائے کہ پورا سال ہمارے یہاں ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی, آپ نے بچے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ بچہ اپنی ایجوکیشن کو اسٹریس جو ہے وہ نہ بنا لے. یہ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے سوسائٹی بھی اپنا رول پلے کرے, ٹیچرز بھی اپنا رول پلے کرے. اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایگزام سے پہلے موک ایگزامینیشن رکھ لیا جائے, تاکہ ایک دو دفعہ بچہ اس موک ایگزامینیشن سے گو تھرو کرے گا, اور اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی بچے میں آ جائے گی اس دوران کس طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کرے گا. اصل میں ہماری سوسائٹی میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. جو سوسائٹی ہے وہ تقریباً بچے کے ڈیولپ کرنے میں اس کا 5-6% بات ہوتا ہے. سر آپ سے آخری کوشچن ہے ایک, یہ جو ابھی گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کریکولم ایک لاگو کیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک غلط قسم کی ڈیفینیشن آ چکی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک کتاب ہے اور وہ تمام بچے ایک کتاب پڑھیں گے اور جو گورنمنٹ پبلش کرے گی وہی فالو کیا جائے گا. حالانکہ اس طرح سے نہیں ہے. کریکولم اور سلیبس میں فرق ہوتا ہے.
جی करिकुलम एक बेस लाइन आपको प्रोवाइड करता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा, एक किसी भी एज का बच्चा किस लेवल पे जाके कितने उसके आवर्स होंगे, कितने कंटेंट कितने होंगे, वो कंटेंट प्रोवाइड करता है। जी बाकी जो बुक है वो आप कोई भी रास्ता तो आप कोई भी फॉलो करते हैं। हमारे जी। पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमने टारगेट सेट किया ठनियानी जाने का, जी। तो उसमें रास्ता तो आप कोर्स कोई भी लेके जा सकते हैं, जी। लेकिन आपकी बेस लाइन एक है। अब हमारे यहाँ इस चीज को नहीं देखा जाता कि सोशो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होती है उसको देखना पड़ता है, इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देखा जाता है कि कोस्तान में बैठने वाले बच्चे का अपना एनवायरनमेंट है और उसकी अपनी नीड्स होंगी। डिस्ट्रिक्ट कैपिटलाबाद में बैठने वाले की और इस्लामाबाद में बैठने वाले की अपनी नीड्स होंगी। लिहाजा ये एक गलत फहमी है कि जी ये किताब का नाम है, करिकुलम किसी किताब का नाम नहीं होता। ये बेस लाइन प्रोवाइड कर दी जाती है कि मिनिमम क्राइटेरिया ये होगा किसी की बच्चे की जो एक्सपीरियंसेस है एजुकेशन के अंदर, कौन से एक्सपीरियंस को वो फॉलो करेगा या कौन सी इंस्ट्रक्शन उसको दी जाएंगी। तो बाकी सिलेबस जो होता है वो आप अपने तौर पे कौन से सब्जेक्ट स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे और किस किस तरह से होंगे, तो वो इसमें हमारा ये इट इज अ फैलेसी आई थिंक। इसको ठीक होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस इसमें देनी चाहिए कि जी करिकुलम क्या होता है और सिलेबस में क्या फर्क होता है। बेस लाइन को हमने फॉलो करना है, हमने इसमें किसी बुक का नाम नहीं है कि कोई बुक किसी करिकुलम का नाम है, वो आप अपने तौर पर डेवलप कर सकते हैं। अच्छा शौकत भाई, आप हमारे स्टूडियो सदाबहार टीवी के स्टूडियो में तशरीफ लेके आए, हमारे स्टूडियो के बारे में आप कुछ बात करना चाहें? दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन सदाबहार टीवी एंड एनवायरनमेंट इज वंडरफुल। Thank you. And team is I think well versed in their subjects. Thank you. And especially मेरा आज की खुशकिस्मती है कि एक एजुकेशन के पास बैठा हूँ। आपकी जो कंसर्न था वो एजुकेशन था। जी थैंक यू। इसको आप समझते भी हैं, तो मैं सदाबहार टीवी की काविश को सराहता भी हूँ कि उन्होंने अवेयरनेस दे रही है माशरे के अंदर, और इस काम को रुकना नहीं चाहिए जी। ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के जो टीवी चैनल है, ये हमारा असासा है जो हमारी नॉर्म्स और ट्रेडिशंस को लोगों तक पहुंचा रही है और अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है इस तरह से। और ये स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए, उनको भी अपनी बात करनी चाहिए आगे, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं किसी भी हवाले से वो भी सुनने चाहिए हमें। जी तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। सदाबहार टीवी की चैनल की जानिब से और उनकी पूरी टीम की जानिब से मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत सी अच्छी बातें की जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।